بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ صلی اللہ علیکہ وعلی آل بیتکہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب سے وعدہ تھا کہ سوشل میڈیا پر جاہلوں کی جانب سے مزید نام نہاد علمی کتابی جہلا میں شہرت پانے والا ایک اہل سنت محقق انجینئر محمد علی مرزا کہ جس نے اپنی ایک ویڈیو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین حضرت امام مہدی ابن امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق علمی طریقے کو چھوڑ کر تمسخر اڑانے کے انداز میں اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ معاذ اللہ، ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ جو 1100 سال سے کسی غار میں چھپا بیٹھا ہے، جس سے نہ واٹس ایپ پہ بات ہو سکتی ہے، نہ اسے وائس نوٹ میسج کر کے کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ نے وائرل ہوئی اس ویڈیو کا کلپ دیکھا ہو تو اس میں گستاخ انجینئر جس جملے سے بات کا آغاز کر رہا ہے وہ یہ الفاظ ہیں: یہی نتیجہ ہے کہ پھر ولایت بنیادی عقیدہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اس نے وہ واٹس ایپ والی بکواس کی جو میں بیان کر چکا۔ یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ میں نے پچھلی جتنی تحریر اس انجینئر مرزا کے جواب میں لکھی تھیں وہاں میں نے اس کا ذکر تھوڑے احترام سے کیا تھا، لیکن اب اس نطفہ جہل کا کوئی احترام میری نظر میں باقی نہیں رہا، کیونکہ اس نے اب امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کا تمسخر اڑا کر اپنی شخصیت کو بدبودار کر لیا اور یقیناً حجت اللہ کا مذاق اڑا کر لعنت اللہ کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ ناظرین کرام، میرا انداز بیان اب یقیناً جارحانہ ہوگا اور اس خبیث انجینئر کو ایسی پھکیاں دوں گا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، لیکن یاد رہے کہ یہ ایک غلام مہدی کی پھکیاں ہوگی جو بالیقین علمی، کتابی اور منطقی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے فقط جواب میں امام مہدی کے وجود کو ثابت کر دیا تو وہ بھی کافی ہوگا، لیکن میرا علمی غصہ تب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک اس خبیث کو ایسی پھکی نہ دے دوں کہ اس نے خدا کی حجت کا مذاق اڑایا، یعنی ولایت کی وجہ سے، کیونکہ اگر امام مہدی کو یہ زندہ مان لے گا تو پھر اسے ان تمام نام نہاد خلفاء کا انکار کرنا پڑے گا جنہیں بچانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ اب تک گمراہ ہے، یعنی خلیفہ اول، خلیفہ سوئم اور خلیفہ ثالث۔ پر کیسے؟ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں سوچ چکا ہوں کہ انجینئر کے جواب میں ایسی حدیث کو سہارا بناؤں کہ جس سے عقیدہ امامت کا ضروری ہونا، امام کا تعین اللہ کی جانب سے ہونا اور امام مہدی کا حاضر و ناظر اور زندہ ہونا بھی ثابت ہو جائے، اور لگے ہاتھوں اس کے نام نہاد اور مبینہ پیروں پر بھی اس خبیث کو ایسی پھکی مل جائے کہ آئندہ ایسی گفتگو کرتے ہوئے اپنی ماں کی نجاست کا اعلان نہ کرے۔ شروع کرتا ہوں، المدد یا امام زمان۔ تو ناظرین، انجینئر کی وائرل ویڈیو کا آغاز جن الفاظ سے ہوا وہ یہ تھے کہ یہی نتیجہ ہے کہ پھر ولایت بنیادی عقیدہ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی جاہل انجینئر، یہ کہا تھا تو نے؟ چل بیٹا، ابو عبداللہ کے ہاتھوں اب تیری چھترول کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ اے نطفہ نجس انجینئر، تیری اہل سنت کتابوں میں ایک حدیث ہے جسے تیرے امام مسلم سمیت تمام دیگر اہل سنت ائمہ نے صحیح السند سے نقل کیا ہے، جن میں امام البانی بھی ہے اور متعصب ترین دشمن اہل بیت امام ابن تیمیہ بھی۔ سب سے پہلے وہی حدیث پیش کر رہا ہوں، اور جن جن کتابوں میں یہ یا اس جیسی مزید موجود ہیں اسے بھی نقل کر رہا ہوں تاکہ بچ بھاگنے کا راستہ ہی نہ ملے۔ پھر امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کا وجود اسی سے ثابت بھی کروں گا، اور نام نہاد خلفاء کی غصبی خلافت کا رد بھی۔ ناظرین محترم، اہل سنت صحیحین میں سے ایک کتاب صحیح مسلم میں امام مسلم نیشا پوری لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مر جائے اس حالت میں کہ اس کی گردن پر
امام کی بیعت نہ ہو تو وہ شخص جاہلیت کی موت مرا۔ حوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1478۔ ناظرین، اہل سنت کے مطابق صحیح مسلم کی ہر حدیث بالکل صحیح السند ہے، تو رجالی بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ مسلم کی یہی حدیث ان کتابوں میں بھی درج ہے: السنن کبریٰ، البیہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 156، مجمع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 218، مشکات المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1088، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 715۔ چلو اب آگے چلتا ہوں۔ کتاب السنہ کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 489 پر امام البانی لکھتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مر جائے اور کسی امام کی اطاعت اس کی گردن پر واجب نہ ہو تو وہ شخص جاہلیت کی موت مرا ہے۔ البانی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا: اسناد الحسن و رجال الثقہ، یعنی اس حدیث کی سند حسن معتبر ہے اور اس کے سارے راوی ثقہ و قابل اعتماد ہیں۔ دوسری جگہ پر امام حاکم نیشا پوری لکھتے ہیں: من مات ولیس علیہ اماما جماعتا فإن موتتا موتتا جاہلیہ، جو بھی مر جائے اور کوئی امام جماعت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ حوالہ المستدرک علیہ الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150۔ حاکم نیشا پوری نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا: ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث بخاری اور مسلم کے نزدیک بھی صحیح ہے اور ذہبی نے بھی تائید کی ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد بھی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: من مات بغیر الامام مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی امام کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96، مسند ابو داؤد صفحہ نمبر 252۔ مسند احمد و ابو داؤد کی یہ حدیث اسی متن کے ساتھ ان اہل سنت کتب میں بھی درج ہے: مجمع الزوائد الحسمی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 218، مسند الطیالسی صفحہ نمبر 295، الاحسان بترتیب صحیحین صحیح ابن حبان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 49، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22۔ ناظرین محترم، مشہور دشمن اہل بیت ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے: فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام الزمانعی مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بنا مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حوالہ منہاج سنت النبوہ ابن تیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74۔ اہل سنت کے بزرگ عالم ملا علی قاری نے بھی لکھا کہ جو بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو وہ شخص جاہلیت کی موت مرا۔ حوالہ کتاب الجواہر المزیہ فی طبقات العنفیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510۔ ناظرین محترم، حوالے جلدی مکمل کروں کہ اختصار بھی ملحوظ ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: جو بھی مر جائے اور وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو وہ شخص جاہلیت کی موت مرا۔ بس اب صحیح مسلم سے اسی سلسلے کی آخری حدیث پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کتاب صحیح مسلم میں ایک بہت ہی اہم روایت ذکر ہوئی ہے کہ یہ روایت خلیفہ ثانی کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے یزید کے بارے میں نقل ہوئی کہ جب صحابہ، مہاجرین اور انصار نے یزید کے خلاف واقعہ حرہ میں مدینہ میں قیام کیا تو عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا: یزید کے خلاف قیام نہ کرو، اس لیے کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو بھی امیر کی اطاعت سے خارج ہو تو کل قیامت والے دن وہ شخص بغیر کسی حجت کے معشور ہوگا۔ جو بھی دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کی گردن پر بیعت نہ ہو تو اس شخص کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ حوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 942، حدیث نمبر 4686۔
ہاں تو گستاخ انجینئر ملعون یہ اتنے حوالے ایک حدیث کے اس لیے پیش کر دیے کہ تم چاہ کر بھی اس حدیث سے منہ نہ چرا پاؤ۔ تو اب بتاؤ کہ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام یعنی امام زمان کی معرفت کے بنا جو مرا وہ جہالت کی نہیں بلکہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی ان کفار کی موت مرے گا جو اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ زنا کو جائز سمجھتا ہو، جو بتوں کی پوجا کرتا ہو، بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کرتا ہو، جو مکمل ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے، جو شراب نوشی کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو کون ہے تمہارا حاضر و ناظر امام جس کی معرفت حاصل نہ کی تو ایسی جاہلیت کی موت تم بھی مرو گے، چاہے جتنے علمی کتابی نعرے لگا لو، چاہے جتنے سجدے کر لو، خوب روزے رکھ کر رات میں خلاف شرع تراویح پڑھ لو۔ بتاؤ آج کون ہے تمہارا امام جس کی معرفت تمہیں حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اگر یہ کہو گے کہ وہ امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو یہاں بھی منہ کی کھانا پڑے گی، کیونکہ تمہارے عقیدے کے مطابق تو رسول اللہ کی معاذ اللہ موت واقع ہو چکی، یعنی تم رسول اکرم کو حاضر و ناظر اور باحیات نہیں مانتے، جبکہ رسول اکرم تو خاتم النبیین ہیں، نہ کہ حاضر و زندہ امام جس کی پہچان اور اس کی اطاعت یعنی معرفت ضروری ہے۔ تو کون ہے تمہارا زندہ امام؟ یہ تھا پہلا سوال۔ اب دوسری بات، تمہارا یہ بھی ماننا ہے کہ رسول کے بعد لوگوں کا امام خلیفہ ہوتا ہے جس کی اطاعت واجب ہے، صحیح کہا نا؟ تو اب یہ بتاؤ کہ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا حق لینے دربار گئیں تو خلیفہ اول نے دینے سے انکار کر دیا، اور بخاری و مسلم کے مطابق بنت رسول ناراض لوٹیں اور تا دم شہادت خلیفہ اول سے بات تک نہ کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ اگر کوئی زمانے کے امام کہ جن کی معرفت اتنی اہم ہو کہ اگر اطاعت نہ کی جائے تو انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے، کجا یہ کہ انسان اس امام سے ناراض ہو کر دنیا سے چلا جائے تو تمہارے نبی کریم کی لخت جگر اور جنت کی عورتوں کی سردار یعنی فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر یہ کہو گے کہ فاطمہ حق پر تھیں تو یہ خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ خلیفہ اول اس وقت کے نہ ہی امام تھے اور نہ خلیفہ، ورنہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد محترم کی بیان کی گئی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتی تھیں اور ایسے ناراض دنیا سے نہیں جاتی کہ خلیفہ اول و دوئم کو اپنے جنازے تک میں نہ آنے کی وصیت فرما دی، کیونکہ امام زمان کی معرفت حاصل کرنا اتنا اہم کام تھا کہ اگر یہ کوئی نہ کرے تو اس کی موت جہالت کی موت شمار ہوگی۔ تو دوسرا سوال یہ بنا، اس معرفت امام کی حدیث کی روشنی میں تمہارا جناب زہرا اور خلیفہ اول کو لے کر کیا عقیدہ ہے، وہ واضح کرو۔ اب تیسری بات اور وہ یہ کہ رسول اللہ نے خود فرما دیا جو زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مرا تو جاہلیت کی موت مرا، یعنی انسان کو دور جاہلیت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے اللہ خود زمین پر اپنا نائب یعنی رسول کو مبعوث فرماتا ہے۔ تو اگر رسول کہہ دیں کہ جاہلیت کی موت مرا، اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ آج بھی جو امام ہونا چاہیے وہ بھی خدا کی جانب سے ہونا چاہیے جس کی معرفت انسان کو جاہلیت کی موت سے بچا سکے۔ تو ثابت ہوا کہ ہر زمانے میں خدا کی جانب سے امام کا تقرر ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں دنیا حجت خدا یعنی اس کے نامزد امام سے خالی ہو، ورنہ تمہاری کتابوں سے پیش کی گئی حدیث معاذ اللہ غلط ثابت ہو جائیں گی کہ امام وقت کی اطاعت تو واجب ہے لیکن امام وقت زندہ نہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم شیعوں کے حاضر امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں جو زندہ اور موجود ہیں، جن کی اطاعت ہر انسان پر واجب ہے۔ اب تم بتاؤ اے جاہل انجینئر کہ تمہارا موجود امام کون ہے جو تمہیں آج جاہلیت کی موت مرنے سے بچائے گا؟ یہ تم نے ہی کہا تھا نا کہ ولایت یعنی امامت بنیادی عقیدہ نہیں، جبکہ فقط تمہاری ایک حدیث سے میں نے عقیدہ امامت و ولایت کو بھی ثابت کر دیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ آج کے موجود و زندہ امام کا ہونا بھی ضروری ہے، اور واحد مکتب تشیع ہی ہے جو نص رسول سے امام مہدی کو امام زمانہ مانتا ہے
اور فقط شیعہ ہی ہیں جو جاہلیت کی موت سے نہیں مرتے۔ اب تمہارا اگر کوئی امام نہیں تو تم کو تمہاری ہی صحیح سند حدیث کی روشنی میں جاہلیت کی موت ابھی سے مبارک ہو۔ ناظرین محترم، اب اختتام پر ایک تو انجیکشنز تو ضرور بنتے ہیں، اور وہ بھی انہی کی کتابوں سے کہ موجودہ امام مہدی ابن حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ اہل سنت امام سبت ابن جوزی جن کا سن وفات 654 ہجری ہے، اپنی تذکرۃ الخواص الامہ فی خصاص الائمہ کی فصل فی ذکر الحجۃ المعدی میں ایسے لکھتے ہیں: ہوا محمد بن الحسن بن علی بن ابی طالب علیہ وعلیہم السلام وکنیت ابو عبداللہ و ابو القاسم وهو الخلف الحجۃ صاحب السماء القائم المنتظر وهو آخر الائمہ۔ امام جوزی نے ابتدا میں پہلے 12 ائمہ کے نام ترتیب سے ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد امام مہدی کی کنیت اور القاب کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ آخری امام ہیں۔ پھر اس حدیث کو اس کی سند کے ساتھ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا: آخری زمانے میں میری اولاد میں سے ایک شخص ظہور کرے گا کہ وہ میرا ہم نام اور ہم کنیت ہوگا، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم سے بھری جا چکی ہوگی، اور وہ وہی مہدی ہے، اور اس نے اس حدیث کو مشہور کہا ہے۔ پھر مزید چند روایات کو نقل کیا ہے، اور حضرت مہدی کی طولانی عمر کے ممکن ہونے کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ میں چند طولانی عمر والے افراد کو ذکر کیا ہے، اور ائمہ کی مدح میں شعر کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ امام کی شرائط میں سے ہے کہ وہ معصوم ہو تاکہ اس سے خطا سرزد نہ ہو، اور یہ کہ وہ ائمہ خداوند کی جانب سے بندوں پر حجت ہیں، اور حجت ہونے کی شرط ہر عیب سے محفوظ ہونا ہے۔ ناظرین محترم، انجیکشن نمبر 2، امام شافعی نے بھی اپنی کتاب مطالب السو فی مناقب آل رسول میں 12 ائمہ اطہار کے متعلق میں مناقب کو ذکر کیا ہے، اور 12 میں 12ویں امام کے متعلق ایسے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کے والد گرامی امام حسن عسکری اور والدہ محترمہ سیقل ہیں، اور اس کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم اور لقب حجت اور خلف الصالح تھا، اور منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، بعض روایات کو نقل کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت مہدی رسول خدا کے اہل بیت اور اولاد حضرت فاطمہ میں سے ہیں کہ جو رسول خدا کے ہم نام ہیں، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں اور سردار جنت ہیں۔ حوالہ سبت بن الجوزی حنفی، شمس الدین ابو المظفر یوسف بن فرغلی بن عبداللہ البغدادی المتوفی 654 ہجری، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 204۔ اہل سنت کے معروف مفسر قرآن امام فخر الدین رازی نے امام عسکری علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق لکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان حضرت کے بیٹوں میں سے ایک صاحب الزمان حجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، اور دوسرا بیٹا موسیٰ ہے کہ جو امام حسن عسکری کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اسی طرح ان امام کی بیٹیاں اور موسیٰ کی والدہ امام عسکری کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ حوالہ الرازی و شافعی فخر الدین محمد بن عمر التمیمی المتوفی 604 ہجری، الشجرۃ المبارکہ فی انصاب الطالبیہ صفحہ نمبر 78 سے لے کر 79۔ ابن حجر حسمی نے اپنی کتاب الصواعق المعرقہ میں کہ جس کو اس نے شیعوں کے خلاف لکھا ہے، اس نے اعتراف کیا ہے کہ امام عسکری کا ایک بیٹا تھا کہ جس کا نام ابو القاسم الحجت تھا۔ امام عسکری علیہ السلام کا ابو القاسم حجت کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ان حضرت کی وفات کے وقت اس بیٹے کی عمر 5 برس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا بند متعال نے اس کو حکمت سکھائی تھی، اور اس کا نام قائم المنتظر رکھا گیا تھا۔ حوالہ الحسمی ابو العباس احمد بن محمد بن علی ابن عجر المتوفی 973 ہجری، الصواعق المعرقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601۔ مومنین و مومنات، اگر لکھتا اور بولتا چلا گیا
تو پوری کتاب تشکیل پا جائے گی۔ تو یہاں روک کر خبیث الصفت انجینئر سے ایک بار پھر جواب طلب کرتا ہوں کہ بتاؤ اے سقیفائی جاہل کہ آج کے دور میں تمہارا وہ زندہ امام کون ہے جس کی اگر تم نے معرفت حاصل نہ کی تو کنفرم جاہلیت کی موت بالیقین مرو گے۔ والسلام، کیجئے ظہور یا امام۔ غلامان اولاد ابو طالب علیہ السلام، ابو عبداللہ اور ابو شامخ۔